फैसला आबाद में तलीमी इदारों के अंदर मंशियात फरोशी का इंकशाफ। पुलिस ने 14 मुलजमान को 17 किलो चर्स, 3 किलो से जायद आइस और 3 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मकरूह धंधे में मुलव्विस मुलजमान के बारे मजीद बता रहे हैं। हुकूमत पंजाब और IG पंजाब राव सरदार साहब का इस हवाले से स्पेशल फोकस है कि पंजाब के तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी को सख्ती से रोका जाए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस मुसीबत से छुटकारा पाए और अपनी जो सलाहियतें हैं वो किसी मुस्बत तरफ लेके जाए। इस हवाले से ज़िला फैसलाबाद के तालीमी इदारों के हवाले से हम फैसलाबाद पुलिस ने एक काविश की है और एक ऐसे ऑपरेशन का आगाज़ किया है जो अगले आने वाले दिनों में चलता रहेगा। और आज हमने जो इब्तदाई हमारी काविश है उसका रिज़ल्ट हम अभी आपको बताएंगे और आने वाले दिनों में इस पे जो काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 से 15 दिन के बाद हम दोबारा यहाँ पे बैठेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि हमने उस हवाले से क्या काम किया। तो ये जो तालीमी इदारों में मंशियात के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। इसमें हमने सादा कपड़ों में अपने कुछ मर्द और कुछ ख़वातीन उनको हमने यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू किया और ये सिलसिला हमने पिछले 15 दिन 20 दिन पहले से शुरू किया और ताकि वहाँ से मालूमात इकट्ठी हों, पता चले, क्योंकि ये तालीमी इदारों में जो मंशियात फरोशी है ये वो मंशियात फरोशी नहीं है कि जो किसी महल्ले में मंशियात बिक रही हो और किसी एक घर या कोई एक उस तरह से वो कर रहा हो। तो पहले हम इस पर लगे रहे और खुफिया तरीके से मालूमात इकट्ठे करते रहे। इसमें दीगर इदारों को भी हमने शामिल किया और हमारे जो लायलपुर डिवीज़न है उन्होंने मेनली ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया। तो पहले हमने जब मालूमात मुख्तलिफ़ सोर्सेज इकट्ठी कर ली और हमने कंपाइल करी तो हमें फिर अंदाज़ा हुआ कि कौन से वो लोग हैं कि जो उस सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। तो इस हवाले से फिर हमने पिछले 2-3 दिनों में हमने फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया और आज हमने कहा कि हम आपको इस हवाले से आगाह करें, क्योंकि मीडिया को ज़ाहिर जो भी पुलिस कार कर रही होती है चाहे उसको ना भी हम डायरेक्टली आगाह करें, उनको ज़ाहिर लेफ़्ट राइट से पता चल रहा होता है। तो हमने कहा कि हम आपको ख़ुद आगाह करें कि ये अभी हमने तालीमी इदारों में मंशियात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस हवाले से जो है हमने जो बंदे गिरफ़्तार किए हैं वो आपके सामने हैं। तकरीबन 14 के करीब हमने बंदे गिरफ़्तार किए हैं और उनके कब्ज़े से जो रिकवरी हुई है उसकी तफसील भी हमने आपको दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े तालीमी इदारे यहाँ पर हैं उनमें आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह सादा कपड़ों में और खुफिया तरीके से वहाँ से मज़ीद भी मालूमात इकट्ठी करेंगे। जब हमने पुलिस ने ये रेड्स किए हैं उसमें जिन घरों पे रेड्स किए हैं उनमें से एक घर पे रेड किया तो वहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और वहाँ पे ऐसा इक्विपमेंट उन्होंने रखा हुआ था कि जिससे वो नशा वगैरह हो रहा था। लेकिन हमने उसमें ज़रूरी ये समझा कि हम स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहते, तो हमने कहा कि फ़िलहाल हम स्टूडेंट्स को नहीं टच करते और हमने जो है उस सप्लाई चेन को हमने वो टच किया है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह आगे भी जाएंगे और इस तवज्जुह से इस फोरम के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो पैगाम देना चाहता हूँ उन वालिदैन को जिनके बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में जा रहे हैं कि वो इस हवाले से अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी सोबत है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, जो पैसे उन्हें वो ख़र्च के लिए दे रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी आदत, उनका उठना बैठना और उनकी बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों पे वो नज़र रखें कि उनके बच्चों की क्या सरगर्मियाँ हैं। क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है इस हवाले से कई दफ़ा बहुत इस्तेहसाल का शिकार होती है कि एक ऐसा हो जाता है कि उसको पहले जानबूझ के स्टूडेंट्स को नशे पे लगाया जाता है और शुरू में मुफ्त चीज़ें दी जाती हैं। जब वो पूरा लग जाते हैं तो फिर उनको ट्रैप कर लिया जाता है और इसमें आगे और भी कई कबाहतें जन्म लेती हैं। दूसरा, मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे मेन, वहाँ पे एक सेमिनार हम करके स्टूडेंट्स को आगाही देंगे और इसमें मैं खुद जाऊँगा। इन मेन यूनिवर्सिटीज़ में हम मंशियात के ख़िलाफ़ एक वॉक का बंदोबस्त करने लगे हैं। और तीसरा जो है वहाँ पे जितने मुलाजमीन काम करते हैं, ऐसे जो वहाँ पे कैंटीनें हैं, वहाँ पे जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनको हम
آنے والے دنوں میں ان پہ کڑی نظر رکھیں گے کیونکہ کوئی ایسی حرکت وہ وہاں پہ نہ کر رہے ہوں، اور یونیورسٹی کے اندر جو غیر ضروری لوگ ہیں جن کا وہاں آنا جانا نہیں ہے، ان کی جو آمد جامد ہے ان پہ ہم نظر رکھیں گے۔ اس آپریشن کو ڈی ایس پی گلبرگ اور ڈی ایس پی سی آئی ہمارے اور ایس پی لائل پور ٹاؤن جو ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یونیورسٹیوں کے اندر ہاسٹلز کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں، لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم ہاسٹل میں پینک نہ پھیلائیں۔ پہلا ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ہاسٹلوں کو گھیر کے تو سرچ شروع کر دیں، لیکن اس میں ہونا یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ملتی نہ ملتی، لیکن اس سے پھر بہت سارے طلباء جو ہیں وہ ایک بڑے اضطراب کا شکار ہوتے، ان کے گھر والے اضطراب کا شکار ہوتے اور ادارے بھی بدنام ہوتے۔ انٹرنیٹ کے جو ہمارے جو منفی قسم کے اس کے استعمالات ہیں وہ بھی اس میں سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی نامناسب ہے۔ تو اس حوالے سے میں بلکہ آپ پریس کانفرنس کے بعد میں کہوں گا کسی آفیسر کو جس کے پاس موبائل ہے کہ آپ ان کو ذرا وہ سنوائیں تو ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، اندر خانے ہو کیا رہا ہے۔ تو بڑا تکلیف دہ اور بڑا افسوسناک ہے، اور اس میں ابھی ہم مزید ان کو انٹروگیشن ان کی ہوں گی اور مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ سابقہ جو اضلاع میں نے دیکھا، اسپیشلی لاہور سے جو چیزیں سامنے آئیں لاسٹ ٹائم جو ادھر تعلیمی اداروں کے خلاف جو آپریشن ہوئے ہیں، اس میں ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو بہت ہی نامناسب اور غیر اخلاقی ہیں۔ سردست ہم اس طرف یہاں پہ نہیں گئے، اسٹوڈنٹس کی طرف ہم نہیں گئے، ان کی لسٹیں ہم اس طرف نہیں گئے کہ ان کو خراب نہ کریں۔ ہم فی الحال جو ہے نا وہ ان کو ہم نے پکڑا ہے، ان لوگوں کو کہ جو یونیورسٹی کے اطراف میں اور ان سے منسلک ہیں۔ اب ہم اگلی سٹیج میں یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ان سائڈ جائیں گے، اور ابھی اب ان سے وی سی صاحب سے تمام جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہے، تو ان کے ساتھ ان کو زبانی بھی میں خود جا کے آگاہ بھی کروں گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی آگاہ کریں گے، لیکن ان کو اعتماد میں لے کے آنے والے دنوں میں ہم یونیورسٹیز کالجز کے اندر جو ہاسٹلز ہیں ان میں خلاف ایک گرینڈ آپریشن انشاءاللہ کریں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں ساتھ کہ یہ جو کام جس کو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے کہا اور بڑے درد دل سے بات کی، ایکچوئل یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اداروں سے پھر بات آگے چلی جاتی ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ معاشرتی طور پہ اجتماعی طور پہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ یہ اس میں آپ ہوں ہم ہوں سارے اسی کشتی کے سوار ہیں، اور ہمارے بچے بھی ان اداروں میں آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ہمارے عزیز اور رشتہ داروں کے۔ تو یہ چیز بڑی الارمنگ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں کسی کے نوجوان بچی کو اس میں نہ ڈالے، اور اس میں پھر جو بچے جو ہیں کم عمر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پھر وہ اس ٹریپ ہو جائیں، اور یہ ٹریپ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ اور اس سے آگے جو چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اور بھی سامنے آئی، میں اس کی یہاں پہ تفصیل میں یا اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کوئی الارم کریٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے آپریشن کا آغاز کیا ہے، لیکن ابھی اس پہ بہت سارا کام ہونے والا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے جو لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ بنا لیا ہے، آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آج ہوگی 24-25 تاریخ، تو آپ یہ سمجھیں کہ 10 مارچ کو انشاءاللہ ہم دوبارہ یہاں پہ بیٹھیں گے۔ 15 دن کے بعد ہم مزید بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے، اور اگلے 15 دنوں میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی ہاسٹلز تک جائیں گے۔ جتنا اس دفعہ پتنگ بازی کے خلاف فیصل آباد پولیس نے کام کیا ہے، میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں اتنا کام نہیں ہوا۔ یہ میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پہلی دفعہ میرے خیال پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے 10 مینوفیکچررز کی ڈیٹینشن کرا دی، ان کی نظر بندی کروائی ہے، کیونکہ کائٹ فلائنگ کے پرچوں میں دوسرے دن باہر آ جاتے۔ اچھا ہاں جی، وہی اس میں دوسری یہ ہے کہ تاکہ وہ مہینہ اندر رہیں تو ان کو تکلیف اور دوسروں خطر۔ ہم نے اس پہ باقاعدہ لسٹیں بنائیں، باقاعدہ معلومات اکٹھی کی۔ غلام محمد آباد، رضا آباد، غلام محمد آباد اور منصور آباد کے ایریے میں بہت زیادہ کام ہو۔ اس میں کچھ لوگ وہ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ اب ہم معاف کر دیں اور ہم اسٹام وغیرہ دیتے ہیں، اور سارا پھر جتنے ہم نے پکڑے ہوئے تھے پتنگ وغیرہ، ان کو پھر ہم نے عدالت سے کروا کے اجازت لے کے تو ان کی ہم نے وہ تلفی بھی کروائی۔ پھر پورے ڈسٹرکٹ میں بیچنے والوں پہ دیگر پہ ریڈ بھی کروائے۔ پھر ہمیں یہ تھا کہ کہیں کوئی ڈوریں جو ہیں وہ پولوں کے ساتھ کوئی لٹک رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی پرانی ڈور ہی کو نقصان دے جائے،
تو وہ اس حوالے سے پھر ہم نے فیسکو والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے وہ بھی ایک دن کوشش کی اور ان کو اس طرف لگایا ہے، اور فیسکو والا بھی لگے ہوئے ہیں اس طرف کہ بھائی وہ اپنے پولوں سے تاروں سے پرانی ڈوریں اتارے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ آج ہمارا اس حوالے سے مین اہم دن ہے، بھرپور ہم کوشش کریں لوگوں کی آگاہی کے لیے، ہم نے وہ بھی پوری کوشش کی ہے۔ جو کوشش ایک لا انفورسمنٹ ادارہ کر سکتا ہے، کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جس میں ہم نے وہ چھوڑا ہو۔ آج ہمارا اس حوالے سے بڑا اہم دن ہے، اور ابھی ہم جو تمام ڈسٹرکٹ میں یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ پورا ڈسٹرکٹ آن روڈ ہو سارا دن۔ ابھی جیسے جیسے دن ہو گیا 10-11 اب دوبارہ لوگ نکلیں گے اس حوالے سے، اور لوگوں کی آگاہی کے لیے، ان کے والدین کی آگاہی کے لیے کوئی ہم نے وہ ایسا جو کوشش ہے وہ چھوڑی نہیں۔ آپ لوگوں کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ اب والدین کا بھی فرض ہے کہ جو چھت پہ اگر بچہ اڑا رہا ہے تو گر بھی سکتا ہے، کسی پول سے ٹکرا سکتا ہے، اس کی دھاتی ڈوروں سے دیگر نقصان ہو سکتا ہے، تو معاشرے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ تو ہم لوگ جتنی وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو ہم نے کاوشیں کی ہیں، جتنے پرچے ہم نے دیے ہیں وہ حد کر دیے، مطلب بہت ہم نے کوشش کی ہے، لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب تک کہ 100% کے رزلٹ نہ ہو، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ ادارے کا کام ہوتا ہے 25%، معاشرے کا کام ہے 70%، کہ وہ لوگ خود بھی سیلف ڈسپلن معاشروں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں پولیس تو ٹھیک نہیں کر رہی معاشروں کو، وہ معاشرے سیلف ڈسپلن پہ آ گئے ہیں، تو وہ بھی توقع کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔